بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم اصول الشاشی کے سبق نمبر 17 کو پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مطلق کی تعریف اور اس کا حکم۔ تو ہماری گفتگو آج ایک نئی فصل کے بارے میں ہونے جا رہی ہے، فصل فی المطلق والمقید۔ لیکن اس سے پہلے جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم کتاب اللہ کی بحث کو جب سے ہم نے شروع کیا تو خاص اور عام کی فصل جاری تھی۔ خاص اور عام کو ہم نے مثالوں اور ان کے احکامات کے ساتھ مکمل کیا، تو اس کے فوراً بعد یہ فصل آئی جو مطلق اور مقید کے بارے میں ہے۔ تو آج اس کی کچھ تعارفی گفتگو ہے، مطلق کی تعریف کرتے ہیں، اس کا حکم بیان کرتے ہیں۔ تو قبل اس کی تفصیل کی طرف بڑھیں، آئیے ہم پہلے عبارت اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور پھر باقاعدہ سے سبق کی تفصیل کرتے ہیں۔ آج ہمارا سبق فصل سے شروع ہو رہا ہے، تو آغاز کرتے ہیں عبارت کا۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں فصل فی المطلق والمقید۔ یہ فصل مطلق اور مقید کے بیان میں ہے۔ ذهب اصحابنا الى ان المطلق من کتاب اللہ تعالی۔ ہمارے اصحاب اس طرف گئے ہیں، یعنی ہمارے اصحاب سے مراد اوپر لکھے الحنفیہ، کہ ہمارے اصحاب سے مراد ہمارے احناف اس طرف گئے ہیں کہ بے شک کتاب اللہ سے جو مطلق ہوگا، اذا امکن العمل باطلاقہ، جب اس کے اطلاق پر عمل کرنا ممکن ہو، فالزیادۃ علیہ بخبر الواحد والقیاس لا یجوز، تو پس اس پر خبر واحد یا قیاس کے ذریعے اضافہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ خبر واحد اور قیاس کے ذریعے اس مطلق پر کسی چیز کا اضافہ کرنا، زیادتی کرنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ یہ تھی ہماری عبارت اور اس کا ترجمہ۔ اب بڑھتے ہیں سبق کی تفصیل کی طرف۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خاص اور عام کے ذکر کے فوراً بعد مصنف علیہ رحمہ مطلق اور مقید کو کیوں لے کر آئے، ان کا خاص اور عام سے تعلق کیا ہے؟ تو ذہن میں رکھیے کہ مطلق اور مقید دونوں کا خاص سے تعلق یہ ہے کہ یہ دونوں خاص کی دو قسموں، یعنی خاص النوع اور خاص الجنس، انہی قسموں میں سے یہ بھی ہیں۔ لہٰذا یہ کتاب اللہ کی کوئی مستقل قسمیں نہیں ہیں، بلکہ یہ خاص ہی کے تحت داخل ہیں۔ اب پھر سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کو اکٹھا کیوں ذکر کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تقیید اطلاق کو عارض ہوتی ہے، لہٰذا ان دونوں کے درمیان تقابل ہے۔ کسی دو چیزوں کے درمیان تقابل کو ہونا بھی مناسب اور علاقہ کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی مناسبت و علاقہ کی وجہ سے ان دونوں کو بھی ایک ہی فصل میں جمع کر دیا۔ اب ہم اس کی کچھ تفصیل کرتے ہیں کہ مطلق کس کو بولتے ہیں، مقید، ان کی تعریفات کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم مطلق کی تعریف کریں گے۔ مطلق کی تعریف جو علماء نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ کل لفظ یدل علی الذات من غیر ان یلاحظہ فیہ الوصف، یعنی کہ مطلق ہر وہ لفظ ہوتا ہے جو صرف ذات پر دلالت کرے، اس میں کسی وصف کا لحاظ نہ کیا گیا ہو۔ اس تعریف کا خلاصہ یہ ہے کہ جس چیز میں صفت، شرط، زمان، مکان، عدد اور حال وغیرہ کا ذکر نہ ہو وہ مطلق ہے۔ اور مقید کی تعریف کیا ہے؟ تو علماء لکھتے ہیں کہ مقید کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ کل لفظ یدل علی الذات مع ملاحظۃ الوصف فیہ، یعنی مقید ہر وہ لفظ ہے جو ایسی ذات پر دلالت کرے کہ جس میں کسی نہ کسی وصف کا لحاظ کیا گیا ہو، یعنی جس میں شرط، زمان، مکان، عدد اور حال وغیرہ کا ذکر ہو، اس کو مقید بولتے ہیں۔ یہ مطلق اور مقید کی تعریفات تھی۔
اب ان کی مثال کی طرف اگر ہم بڑھیں سمجھنے کے لیے کہ مطلق کی مثال کیا ہوگی اور مقید کی مثال کیا ہوگی، تو آئیے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال میں ایک سمجھانے کے لیے خارجی طور پہ دوں گا، ورنہ ہم باقاعدہ سبق میں اس کی کئی امثلہ پڑھیں گے آگے کتاب میں، لیکن سمجھنے کے لیے اتنی بات کافی ہے۔ مثال کے طور پر زید کے پاس میرے 5,000 روپے تھے جو اس نے مجھ سے بطور قرض لیے ہوئے تھے، تو آج ان کی واپسی کا دن ہے اور ہماری مدت مکمل ہوئی، تو میں نے اس سے کال کی اور میں نے بولا کہ آپ میرے 5,000 روپے صبح لازمی دے دیں۔ تو اس نے بولا ٹھیک ہے، میں آپ کو کل 5,000 روپے دے دیتا ہوں۔ اب کل سارا دن گزر گیا تو وہ 5,000 روپے میرے پاس نہ آئے، تو اگلا دن جب آتا ہے تو میں پھر کال کرتا ہوں کہ جناب آپ نے مجھے بولا تھا کہ میں کل 5,000 دے دوں گا، اور میں نے آپ کو بڑی سختی سے بولا تھا کہ میرا 5,000 مجھے واپس کر دیں، تو آپ نے ابھی تک وہ 5,000 مجھے کیوں نہیں دیا جبکہ آپ نے خود بولا تھا کہ میں کل آپ کو دینے آ جاؤں گا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ حضرت آپ نے 5,000 جو مجھ سے مانگے تھے وہ میں آپ کو ضرور دے دیتا، لیکن اصل میں میرے پاس 5,000 کا نوٹ نہیں تھا، وہ چھٹے تھے میرے پاس، 1,000 کے نوٹ کی صورت میں میرے پاس 5,000 تھے، جبکہ آپ کو جو دینے تھے وہ والے 5,000 دینے تھے جو ایک ہی نوٹ پر مشتمل ہو۔ تو اب میں پھر ان سے سوال کروں گا کہ یہ بتائیے علی جا، یہ ایک ہی نوٹ پر مشتمل 5,000 ہو، یہ قید کس نے لگائی؟ ارے میرا کلام تو مطلق تھا، میں نے تو صرف اتنا بولا تھا کہ مجھے 5,000 دینا ہے، اب وہ ایک نوٹ پر مشتمل ہو یا وہ 5 الگ الگ نوٹوں پر مشتمل ہو یا وہ 500 کے نوٹ پر مشتمل ہو، یعنی کہ میں نے تو مطلق 5,000 بولا تھا، اب اس کے نوٹ کتنے ہیں، وہ کتنے نوٹوں سے مل کر 5,000 بنتا ہے، اس کی تفصیل تو میں نے کی ہی نہیں تھی، اور میں نے تو کوئی قید لگائی ہی نہیں تھی کہ آپ نے مجھے ایک ہی نوٹ والا 5,000 دینا ہے۔ تو جب میں نے اپنے کلام کو مطلق رکھا، صرف 5,000 سے گفتگو کی، تو آپ کون ہوتے ہیں اس میں قید لگانے والے؟ تو لہذا جتنا کلام میرا ہے اس کو اتنا ہی رہنے دیں، اور اس میں ایک ہی نوٹ ہونے کی قید نہ لگائیے۔ یہ تھی مطلق کو مقید کرنے کی مثال کہ میرا کلام تھا مطلق، اور انہوں نے اس کو اپنے دماغ میں ہی اس کو ایک قید کے ساتھ مقید کر دیا کہ نہیں، جو ان کو 5,000 میں نے واپس کرنے ہیں وہ ایک نوٹ پر مشتمل 5,000 واپس کرنا ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم مقید کی مثال کو سمجھنا چاہیں تو وہ بھی یہیں سے سمجھی جا سکتی ہے کہ اگر میں خود ان کو یہ قید لگا لوں، ان کے اپنی گفتگو میں یہ بات خود کہہ دوں کہ مجھے آپ نے ایک نوٹ پر مشتمل ہی 5,000 دینا ہے، تو اب وہ مجھے چھٹے نہیں دے سکتے۔ اب اگر وہ مجھے 1,000 والے 5 نوٹ دیں گے تو اگرچہ یہ بھی 5,000 ہے، لیکن یہ وہ نہیں ہے کہ جس قید کے ساتھ میں نے کلام کو خود مقید کیا ہوا ہے، یہ اس پر عمل نہیں ہوگا۔ وہ تھا کہ وہ مجھے ایک ہی نوٹ پر مشتمل 5,000 روپیہ واپس کرتے۔ تو خیر یہ ایک سمجھانے کے لیے میں نے مثال عرض کی۔ تو مطلق اور مقید کا حکم جو ہے وہ بھی اس سے کچھ نہ کچھ واضح ہو گیا ہوگا۔ احناف کے نزدیک جو مطلق کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ کتاب اللہ کے مطلق کی مثال ایسے ہی ہے یا اس کا حکم ایسے ہی ہے جیسے کہ خاص کا حکم ہوتا ہے، یعنی جیسے خاص قطعی ہوتا ہے تو کتاب اللہ کا مطلق بھی احناف کے نزدیک قطعی ہوتا ہے۔ جب تک کتاب اللہ کے مطلق پر عمل کرنا ممکن ہو اس وقت تک خبر واحد اور قیاس مطلق پر زیادتی جائز نہیں ہے، کیونکہ کتاب اللہ کے مطلق کو مقید کرنا یہ نسخ ہے، اور نسخ کے لیے اصول یہ ہے کہ دلیل ناسخ کا منسوخ سے قوی یا مساوی ہونا شرط ہے، جب کہ خبر واحد اور قیاس یہ تو دونوں ظنی دلیلیں ہیں، لہٰذا اب ان ظنی دلیلوں سے اس قطعی چیز پر زیادتی اور اضافہ یہ جائز نہیں ہوگا۔ یعنی ایک طرف کتاب اللہ کا مطلق ہے جو قطعی ہے، اور دوسری جانب خبر واحد یا قیاس ہے جو ظنی ہے، تو ان ظنی دلیلوں سے اس قطعی چیز پر زیادتی یہ جائز نہیں ہوگی۔ یہ احناف کے نزدیک تھا، جبکہ
شوافے یہاں یہ کہتے ہیں کہ جیسے ان کے ہاں وہ خاص اور وہ عام وہ ضنی تھے، تو ایسے ہی ان کے ہاں کتاب اللہ کا جو مطلق ہے یہ بھی ضنی ہی ہے۔ لہٰذا مطلق کو خبر واحد اور قیاس سے مقید کرنا جائز ہے، کیونکہ ضنی سے ضنی پر زیادتی جائز ہے، لہذا مطلق کو خبر واحد اور قیاس سے مقید کرنا بھی یہ جائز ہوگا۔ یہ احناف اور شوافے کے درمیان حکم میں یہ فرق ہے۔ احناف کے نزدیک جو مطلق ہے وہ اپنے اطلاق پہ رہے گا، اور جو مقید ہے وہ اپنی تقیید پر باقی رہے گا، جبکہ شوافے کے ہاں اس میں خبر واحد اور قیاس سے اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارا آج کا سبق تھا۔ آج کے سبق میں ہم نے مطلق اور مقید کی تعریفات پڑھی اور ان کا حکم پڑھا، اور ایک سمجھنے کے لیے ہم نے مثال بھی پیش کی۔ تو اب اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ مطلق اور مقید کی تعریف کیا ہے تو ہم نے وہ بھی بتانی ہے، اور اگر وہ یہ پوچھے کہ احناف اور شوافے کے درمیان مطلق کا حکم بیان کریں تو ہمیں وہ بھی بتانا آنا چاہیے، اور پھر اگر وہ مثال ہم سے طلب کرے اس کے سمجھنے کے لیے تو وہ بھی ہم ان کو پیش کر سکیں۔ لہٰذا ان سوالات کے جوابات اپنے رجسٹرز پر، کاپیوں پر تحریر بھی کریں، اور اس سبق کو اچھی طرح سے یاد کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حافظوں کو مضبوط فرمائے۔